دل قدر میں کھڑا ہوئے خوشوں کی انسان پو وس میں ولدا سمرا والمنشر غلی دی زدی اغی طولی شکریہ ادا کھوں او دغه سره سره د موید منی دا والمنشر مودی قیمت رو غشت دی د موید منی مشتو سے خوینی چې دا یو عالم رو غلدا ادھر بیٹھا ہے ایک طالب دین آیا ہوا ہے. ہم تو صرف ادھر ہی دیکھتے ہیں اس علماء کے لیے لوگ مہینوں مہینوں انتظار کرتے ہیں. اس لیے اس مہمانوں کو ادھر لانے میں میرے ساتھ جس نے تعاون کیا ہے جس میں مفتی نصیر امین صاحب اور بھائی عبداللہ صاحب بھائی واجد صاحب میں اس کا بھی دل کے گہرائیوں سے شکر ادا کرتا ہوں. تو دی موعظت منی دا علماء دے عید پر دوا میں ورزی باندھ زدتا ورغنائیوں چونکہ آدھی دوا مورزوا میں خواہتا درے مورزوا او دی دو دی عید سالر میں ورزینا دستری دورے دے پہلے ٹولے ورزی بکوے پدیش دا سے سفری ناویچ آدھی ملک نباروی او بیا یا اللہ پاک تے دپ عمر سے ڈیر لوئی برکت ہو چاہی اور اللہ پاک تے مجھ دقی ملگر تے جزائے خیر ورکی اور مرشد دمرا کمال نشتا دا خودی اس تدونی پا برکت سرا موت ادق سڑی دی قراچی ہو دی حیدرآباد ٹیم کٹ کرو اور موت ہے ٹیم رو کرو وزدی دقی ملگریا شکرہ دا کرو اور دقی سرا سرا دی موجت منی دی خپل ملگری دی قبینیا شکرہ دا کرو اور پاخر سے سمرہ علماء دی میری لکی نوستی دقی تزیوہ خبرہ کون دی دقی مینستی جوڑا اولی دی دقی پروگرام ضرورت کی مخصوص شا دی موجت منی زیوی مدرسی تبنی دعوت نما میں بیر کرلا بیغ دا خبرہ اکرلا جی بھئی ہمارے علاقے میں ایسے پروگراموں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں نے اس کو کہا کہ بھئی آپ ایک دینی مدرسے میں بیٹھا ہوا ہے آپ کے پاس بے شک اس پروگرام کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ کے ساتھ غوری والے میں 7 مساجد غیر مقلد کے بنے یہ کہاں سے آئے؟ یہ ہمارے بھائی بنوچی جو قوم ہے اس سے غیر مقلد بنے. اس کے علاوہ ہمارے بنو میں مضافات میں کتنی پنج پیری بنے ممخشل میں کتنے فکری بنے زف پل دغه علماء ملګرو دا خبره کوم چې دی دا خبره کوي چې دغه نه فتنه پیدا وکړي د مومن کچیر ته یو مسلمان یو ملا یو طالب علم په خپل حق دین بیانول باندې د ججک مخصوصي نو ټول غیر ولا دا غیر مقلدین شل د مومن ټول بوزخل مضافات دا پنج پیرون شل او ټول ممخشل د مومن دا پنج فکریون شل خدا خبره په دغه باندې نه دا بس نن د موت سمره بچن په یونیورسيټي کالج نشي دي دا وختي شوق فکرین کړي چې غیر مقلدین شه چانه څه جوړيږي په دغه دي پارا میر دا فیصله کړی دو چې کومه ته خدای پاک وسرو کو لو هر کول د مذهب په بنیاد باندې یو پروګرام منعقد کوم د خلک د ذهني تور باندې نو زه اس د توسی او د خپل اب میں آپ کے اور مہمان خصوصی وکیل احناف متکلم اسلام پیر طریقت شیخ الحدیث مولانا محمد الیاس گومن صاحب کو دعوت خطاب دے رہا ہوں آپ کو اپنے خیالات سے منور فرمائے. مولانا محمد الیاس گومن صاحب. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد
محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اس کے کو بند کر دو، ان کو بالکل بند کر. معزز علماء کرام، میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے تعلق رکھنے والے دوستوں اور بھائیوں، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے. ذخیرہ احادیث میں سے ایک حدیث مبارک تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت مجھے اپنا مسلک، اپنا مذہب، اپنا موقف اخلاص اور دلائل کے ساتھ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر ہمیں سمجھ آئے تو اللہ رب العزت ہم سب کو اس کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا قاسم وفات پا گیا. آپ کے بیٹے قاسم کے وفات پانے پر مشرکین مکہ نے خوشیاں منائیں. خوشیاں اس بات کی منائی کہ ہماری جنگ چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، جب ان کا بیٹا فوت ہو گیا، ان کے جانے کے بعد ان کی جنگ اور لڑائی کون لڑے گا؟ کیونکہ باپ کے مرنے کے بعد باپ کی اولاد اس کی جنگ کو لے کر چلتی ہے، اس کے موقف اور نظریے کو لے کر چلتی ہے. یہ کام بیٹیوں کا نہیں ہے، یہ کام بیٹوں کا ہے. یہ کام عورتوں کا نہیں، یہ کام مردوں کا ہے. تو جب آپ کا بیٹا جوان نہیں ہوا، جوان ہونے سے پہلے فوت ہو گیا، تو اس کا مطلب چند دن، چند مہینوں، چند سالوں کی بات ہے. جو ہی حضرت محمد وفات پائیں گے تو آپ کا کاس اور مشن ختم ہو جائے گا، اور اس کو لے کر چلنے والا آگے کوئی نہیں ہوگا. اللہ رب العزت نے یہ بات فرمائی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم. یہاں تک تمہاری بات بجا ہے کہ میرے محمد کی نرینہ بالغ اولاد نہیں، نابالغ تھی اور ہم نے واپس لے لی. لیکن تمہیں یہ تو نظر آیا کہ اللہ نے محمد کی نرینہ اولاد کو لیا ہے، اور دی کتنی اولاد ہے یہ تمہیں نظر نہیں آ رہا. ہم نے لیا ایک ہے اور دیے کتنے ہیں؟ ولیکن رسول اللہ، میرا محمد صرف محمد بن عبداللہ نہیں بلکہ محمد رسول اللہ ہے. اگر یہ صرف محمد بن عبداللہ بن کے تم سے مقابلہ کرتے تو ان کی وفات کے بعد ان کے مشن اور کاز کو ان کے بیٹے جسمانی لے کر چلتے. لیکن یہ محمد بن عبداللہ بن کر نہیں بلکہ محمد رسول اللہ بن کے موقف اور نظریہ پیش کر رہے ہیں. اس نظریے پہ خود کو پیش کر رہے ہیں. اگر یہ دنیا سے چلے گئے تو ان کے مشن کو لے کر چلنے والے ان کے جسمانی بیٹے نہیں بلکہ روحانی بیٹے ہوں گے، کیونکہ یہ اللہ کے رسول ہیں. اور رسول باپ کی طرح ہوتا ہے، رسول کی امت نبی کے لیے اولاد کی طرح ہوتی ہے. حضرت محمد ہمارے باپ ہیں اور ہم ان کی اولاد ہیں، لیکن جسمانی نہیں بلکہ روحانی. یہی وجہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم.
وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ پیغمبر کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ نبی کی بیوی ہماری ماں تب بن سکتی ہے جب نبی ہمارے باپ ہوں۔ پہلے پیغمبر باپ ہوں گے تو پھر آپ کی بیوی ہماری ماں بنے گی۔ اس لیے ہم اگر نبی کی بیوی کو اپنی ماں سمجھتے ہیں تو خود پیغمبر کو اپنا باپ سمجھتے ہیں۔ لیکن پیغمبر باپ کیسے ہے پہلے اس کو سمجھے پھر سمجھ آئے پیغمبر کی بیوی ماں کیسی ہے۔ ایک شخص وہ ہے کہ جس کا کلمہ پڑھا جاتا ہے اور ایک شخص وہ ہے جو کلمہ پڑھتا ہے۔ ایک شخص وہ ہے جس پہ ایمان لایا جاتا ہے اور ایک وہ ہے کہ جو ایمان لاتا ہے۔ تو جس پہ ایمان لایا جائے ایمان اس کا بھی ہے اور جو ایمان لاتا ہے ایمان اس کا بھی ہے۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ جس پر ایمان لایا جائے اس کا ایمان اصل ہے اور جو ایمان لاتا ہے اس کا ایمان نسل ہے۔ اصل کو باپ کہتے ہیں، نسل کو اولاد کہتے ہیں۔ نبی پر ایمان لایا جائے تو نبی کا ایمان اصل ہے، امت ایمان لاتی ہے تو امت کا ایمان نسل ہے۔ اصل کو باپ کہتے ہیں، نسل کو اولاد کہتے ہیں۔ نبی کا ایمان باپ کی طرح ہے، امت کا ایمان اولاد کی طرح ہے۔ اس لیے پیغمبر جسمانی نہیں ہمارے روحانی باپ ہیں اور امت پیغمبر کی روحانی اولاد ہے۔ جب نبی روحانی باپ بنے تو نبی کی بیوی امت کی روحانی ماں بنی۔ اس لیے ہم پیغمبر کو اپنا باپ سمجھتے ہیں، پیغمبر کی بیوی کو ماں سمجھتے ہیں، لیکن ماں جسمانی نہیں ماں روحانی ہے۔ یہاں ایک مسئلہ ذرا سمجھ لیں، ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے اب تھوڑی دیر پانی نہ پلاؤ ہے، تھوڑی دیر پانی چھوڑ دو۔ آپ مجھے دیکھو، میں کہ تو پانی نہ پلاؤ تو مجھ سے دیکھ دو، تم سمجھتے ہو کہ مولانا صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، پیچھے کوئی بندہ نہیں ہے خام خواہ لگا ہوا ہے۔ میں منع اس لیے کرتا ہوں کہ جو بیان کرتا ہے اس کو گلا ٹھیک ہونا چاہیے اور جو بیان سنتے ہیں ان کے بولو نا سننے والوں کے کان ٹھیک ہونے چاہیے اور بولنے والوں کا پانی تو مجھے پینا چاہیے نا، تمہیں تو کان صاف کرنے چاہیے، تم پانی پیتے ہو۔ اس لیے آپ کان ٹھیک رکھو، پانی میرا مسئلہ ہے آپ کا نہیں ہے۔ اور جب مجمع کو پانی پلاتے ہیں تو ایک بندہ پانی پیتا ہے، دوسرے نے پانی پینا نہیں ہوتا، وہ خام خواہ مانگتے دوسرے نے پیا تو میں پیچھے کیوں رہ جاؤں، پھر کہتا ہے مجھے بھی دو مجھے بھی دو مجھے بھی دو۔ وہ پانی مانگتے پیتے رہتے، بیان ختم ہو جاتا ہے۔ میرا بیان کو 2 گھنٹے کا تو ہوتا نہیں، پونے گھنٹے آدھے گھنٹے کا بیان ہوتا ہے، لیکن میں تھوڑے وقت میں باتیں بہت زیادہ کر لیتا ہوں۔ میں تھوڑے وقت میں بہت زیادہ عقیدے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اس لیے آپ توجہ سمجھنا۔ پیغمبر ہمارے باپ ہیں، پیغمبر کی بیویاں ہماری بولو، پیغمبر ہمارے باپ ہیں، پیغمبر کی بیویاں ہماری مائیں ہیں۔ یہ مسئلہ آپ نے سنا بھی ہے، آپ جانتے بھی ہیں، بیان بھی کرتے ہیں کہ نبی کی بیوی کا نکاح امت کے ساتھ جائز نہیں ہے۔ نبی کی وفات کے بعد نبی کی بیوی کا نکاح امت کے ساتھ جائز نہیں۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ نبی کی بیوی کے ساتھ نبی کی وفات کے بعد امت کا نکاح جائز کیوں نہیں تو آپ دلیل کیا دیں گے؟ بولو نا، اونچی آواز سے بولا کرو، اس لیے کہ ہماری ماں ہے۔ میں اس لیے بات کرنے لگا ہوں کہ مسئلہ ٹھیک ہے کہ نبی کی بیوی کے ساتھ امت کا نکاح جائز نہیں، لیکن دلیل غلط ہے، اس لیے جائز نہیں کہ ہماری ماں ہے۔ یہ دلیل غلط نہیں ہے، یہ دلیل غلط ہے، مسئلہ ٹھیک ہے۔ آپ کو کہ دلیل غلط کیوں ہے، توجہ رکھنا۔ پیغمبر کی بیوی ہماری ماں اس لیے ہے کہ نبی خود ہمارے باپ ہیں۔ جب نبی ہمارے باپ ہیں تو کیا نبی کا کسی امتی لڑکی کے ساتھ نکاح جائز ہے کہ نہیں؟ بولو، جائز ہے۔ حضور نے 11 نکاح فرمائے ہیں، نبی کا امت کی لڑکی کے ساتھ نکاح جائز ہے اور نبی باپ ہیں، باپ ہیں یا نہیں؟ تو اگر پیغمبر کی بیوی کے ساتھ اس لیے نکاح جائز نہیں کہ ماں ہے تو خود نبی کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہونا چاہیے کہ باپ ہے۔ تو جب لڑکی کا باپ کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے تو لڑکے کا ماں کے ساتھ کیوں نہیں ہوگا؟ پیغمبر کی بیوی ہماری ماں ہے اس لیے کہ